ہماری تہذیب کے قصے کبھی بزرگوں کے گرد بیٹھ کر سنے جاتے تھے، لیکن آج انسانیت کی ایک قدیم میراث الگورتھم کی لہروں پر سفر کر رہی ہے۔ سوشل میڈیا نے کہانی سنانے کے فن کو صرف بدلا نہیں ہے، بلکہ اسے ایک ایسی نئی زندگی دی ہے جہاں ہر اسکرین ایک ڈیجیٹل الاؤ بن چکی ہے۔ دیکھیے، کہانی کہنا جو ہے نا، وہ کوئی آج کی بات تو ہے نہیں۔ آپ جو معلوم انسانی تاریخ ہے اس کو اگر اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جتنی بھی انسان نے ترقی کی ہے، اس نے چاہا ہے کہ اس جیسے دوسرے انسانوں کو وہ اس سے آگاہ کر سکے۔ تو آپ کے غار کے دور کے انسان سے لے کر جو پرانے زمانے کی جتنی بھی کوئی اسٹیبلشمنٹس تھیں، شہر بس رہے تھے، وہاں پر لوگ سینہ بسینہ جو ان کا تجربہ تھا وہ بیان کرتے تھے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے خاندان کے دوسرے لوگوں کے ساتھ، خاص طور پہ نوجوانوں کے ساتھ۔ اور وہ لوگ جو سفر کر کے آتے تھے، جو کوئی نئی چیزیں دیکھتے تھے، کوئی نئی آبادیاں دیکھتے تھے، چرند پرند دیکھتے تھے، کوئی نیا انکاؤنٹر ہوتا تھا، کسی جنگلی جانور سے بھڑ جاتے تھے، کسی دشمن کے ساتھ ان کا مقابلہ ہو جاتا تھا، وہ سب چیزیں وہ کہانیوں کی صورت میں اپنے لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے تھے، اور یہیں سے کہانی کہنے کی، کہانی سننے کی روایت شروع ہوئی۔ آج کہانی سنانے کا ڈھانچہ مکمل طور پر بدل چکا ہے۔ جہاں پہلے داستانیں صبر آزما اور طویل ہوا کرتی تھیں، وہاں اب مائکرو کلپس اور مختصر ویڈیو کا راج ہے۔ 2026 کے رجحانات بتاتے ہیں کہ کسی بھی کہانی کی کامیابی کا فیصلہ پہلے 3 سیکنڈز میں ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کا حق جان لیوا نہیں ہے تو آپ کی کہانی ڈیجیٹل ملبے تلے دب جائے گی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ڈیجیٹل داستان گوئی روایتی مواد کے مقابلے میں صارفین کو 271% زیادہ دیر تک جوڑے رکھتی ہے۔ ایک بڑا انقلاب ڈیجیٹل کیمپ فائرز کی صورت میں آیا ہے۔ لوگ اب عوامی نمائش سے تھک کر واٹس ایپ، ڈسکارڈ اور نجی گروپس جیسے چھوٹے گوشوں میں پناہ لے رہے ہیں، جہاں وہ اپنی اصل شناخت کے ساتھ اپنی ثقافتی کہانیاں شیئر کرتے ہیں۔ جہاں کہانیاں سنانا صرف معلومات کا تبادلہ نہیں، بلکہ اپنی شناخت کو مستحکم کرنے کا ایک عمل بن چکا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی نانیوں اور دادیوں سے کہانیاں تو سنی تھیں، لیکن ہم وہ کہانیاں یاد نہیں رکھ پائے اور کہنے کا اسلوب بھول گئے، اور ہم نے اپنی اگلی جنریشن کو چھوڑ دیا اسکرین کے ساتھ کہ وہاں جو کہانیاں لوگ کہہ رہے ہیں ان کو سنیں۔ اچھا، وہ کہانیاں جو دکھائی جا رہی تھی، جو سنائی جا رہی تھی، وہ ہماری کہانیاں نہیں تھی۔ اس کے اندر وہ جو ایک پرسنلائزڈ ذاتی قسم کا ایک ٹچ ہوتا نا، وہ مس تھا۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر میں آن لائن کہانیاں سناتی ہوں تو میں ایک بندے کی کہانی کہتی ہوں، اور وہ ایک بندہ آپ ہو سکتے ہیں، کوئی انڈیویجول ہو سکتا ہے، تو وہ ایک کنیکشن بلڈ ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ افراد کی کہانیاں کہتے ہیں تو وہ کہانیاں دل کو چھونے والی ہوتی ہیں۔ لیکن 2026 میں ہمیں ایک بڑے بحران کا بھی سامنا ہے، اور وہ ہے آتھینٹسٹی کا بحران۔ جب سے اے آئی نے اسکرپٹ رائٹنگ پر قبضہ کیا ہے، انسانی روح والی کہانیاں ایک نایاب اثاثہ بن گئی ہیں۔ تحقیقات کے مطابق 63% صارفین اے آئی کے بنائے ہوئے مواد سے کتراتے ہیں، کیونکہ وہ کہانیوں میں وہی انسانی خامیاں اور جذبات تلاش کرتے ہیں جو صرف ایک جیتا جاگتا انسان ہی پیش کر سکتا ہے۔ اس ڈیجیٹل لہر کا سب سے خوبصورت پہلو قدیم لوک داستانوں کا احیاء ہے۔ راجستھان کی رزمیہ داستانیں ہوں یا ملائیشیا کی قدیم قصے، یوٹیوب اور ٹک ٹاک نے انہیں جدید اینیمیشن کے ذریعے نئی نسل تک پہنچا دیا ہے۔ پسماندہ طبقات اور مقامی قبائل جنہیں مین اسٹریم میڈیا میں کبھی جگہ نہیں ملی تھی، اب اپنی کہانیاں خود دنیا کو سنا رہے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ میڈیم بدل گیا ہے، کہانی سنانے کے اوزار بدل گئے ہیں، لیکن انسانی تعلق اور سچائی کی تلاش وہی قدیم ہے۔ 2026 کے اس ڈیجیٹل دنیا میں وہی کہانی زندہ رہے گی جس میں ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ انسانی دل کی دھڑکن بھی سنائی دے گی۔ اب ہر فرد ایک کہانی کار ہے، اور اسکرول ایک نئی ثقافتی حقیقت کی نقاب کشائی کرتا ہے۔